نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بھیجے فرشتے تمہارا کیا مقصد ہے؟ خطب، شان، قصہ، یعنی کہ اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال دیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کو صرف ایک ہی گھر پایا اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھا ایک کامل علامت چھوڑی۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور ایک جگہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان کی عمر کافی زیادہ تھی اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تب اولاد اور بیٹے کی خوشخبری سنائی، بلکہ بیٹے سے بیٹے یعنی کہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھی ان کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر یہی فرشتے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ قوم جو تھی ہوموسیکشوالٹی جیسی لعنت میں گرفتار تھی اور جس پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف ایمان والوں کو بچا لیا، اور یہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور کچھ کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کچھ 13 آدمی تھے جس میں حضرت لوط کی بیوی شامل نہیں تھی۔ آیت نمبر 38، موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پہ منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کے دریا میں ڈال دیا، تھا ہی ملامت کے قابل۔ اور اس طرح آدیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پہ خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی اور جس چیز پہ گرتی اسے وہ سیدھا ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا تھا ہم تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تن کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح کی قوم کا بھی سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ پورے اللہ تعالیٰ نے لسٹ پیغمبروں کی بتائی کہ یہ نبی تھے اور ان کی قوموں نے یہ نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا وسیع آسمان ہے، کبھی غور کرتے ہیں آپ کو اس کو اینڈ پوائنٹ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ آیت نمبر 48، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، بس ہم بہت ہی اچھا بچھانے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرش بنایا، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرش نہ بناتے، گریویٹیشنل فورس نہ رکھتے تو ہم تو یہاں پہ قدم رکھ ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ہم اسپیس میں وہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے تو وہاں پہ بندہ ایک لڑکتا لڑکتا پھر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرش بنایا اور بہت اچھے بچانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دنیا جوڑا جوڑا یعنی کہ دنیا کا جوڑا آخرت، مومن کا جوڑا کافر، رات کا دن، صحت کا بیماری، مرد کا عورت، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی کہ رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اسی کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا توانائی والا اور زور آور ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، پس خرابی منکروں کو کہ ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کا مقصد زندگی کیا ہے،
کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ سورہ طور آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطوری وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگیں گے، پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن چھٹلانے والوں کو کی پوری خرابی ہے۔ اب سورہ طور، طور وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کے شرف کی بنا پہ اس کی قسم کھائی۔ اور پھر آگے ہے لکھی ہوئی کتاب مستورہ، تو یہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ ہے، اور انسان کے نامہ عمل ہیں جو فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا گیا آباد گھر کی، یہ بیت معمور ہے جو 7ویں آسمان پہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا رہتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی، جیسے کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیا تھا۔ اور بعد بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، اور معمور کے معنی عبادت اور بھرے ہوئے کے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان جو زمین ہے اس کو محفوظ چھت کہا گیا ہے، اور یہاں مسحور جہاں یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے بھڑکے ہوئے، اور اس سے مراد وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی، اور اس سے مردہ جسم زندہ ہوں گے۔ اور بات کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ اب یہ 5 قسموں چیزوں کی قسم دے کے سٹریس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عذاب آنے والا ہے۔ اچھا آگے آتا ہے، جس دن وہ دھکے دے کے آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہ وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، اب بتلاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس میں خوش ہیں۔ ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا، اور تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پہ تکیے لگائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بار بار جنت کی نعمتوں کا بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 21، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اولاد کی دعا اور استغفار سے آبا کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک شخص کا جب جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے اس کے سبب پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ اور حدیث میں ایسا بھی آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور انہی تینوں چیزوں کی ہم نے کوشش کرنی ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے، اور جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور نہ ان کے ارد گرد ان کے 9 مرغ غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کیا پرابلم ہے اگر میں آپ سے پوچھوں، بیل بجتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اچھا جی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گی جی اگر میری میڈ آ جاتی تو میں سب سے زیادہ خوش ہو جاتی۔ تو کتنی زیادہ پرابلم ہے آج کل کے زمانے میں کہ میڈ اچھی اور ایسی میڈ ہو جو بالکل آپ کو کہنا بھی نہ پڑے اور آپ کا کام آنن فانن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وقت آپ کو اٹینڈنٹس ملیں گے، اور زبردست الرٹ قسم کے اٹینڈنٹس ملیں گے۔ آیت نمبر 25، یعنی کہ جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں 9 عمر خادم بھی دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال کریں گے، اور کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے۔ اور کیا کافر یوں کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی کہ موت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، کہ ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا اگر یہ سچی ہے تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات ابھی تو لے آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ چیلنج کیا ہے۔
کہ ایک بات لے آتے، ایک آیت لے آتے، ایک 10 آیات لے آتے اور سب مل کے کوشش کرتے، پر وہ نہیں، ناکام ہو گئے وہ سب۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے دروغ ہیں؟ اتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں اور تمہارے یہاں لڑکے ہیں؟ کیا ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے، یا اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب دینا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں، فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے۔ کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں گے تب بھی کہیں گے یہ طے بطے بادل ہے۔ مطلب کفر سے باز نہیں آئیں گے اور ڈھٹائی کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ بادل ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے گا جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وعدے دیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جب بیمار ہو کے صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا تھا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہ آخر میں ذکر کی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، کہ جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی تسبیح کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے تو اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کرے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس میں ہوئی ہوں، جو ہم ہر کلاس کے بعد پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ، میں تیری تسبیح کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ پھر مزید فرمایا کہ جب سو کر اپنے بستر سے اٹھیں تو اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے تھے۔ اور اسی طرح جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں تب بھی حمد اور تسبیح کیا کریں، وہ ہم پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور پھر اسی طرح جب ہم اللہ کی طرف دعوت دینے کی لوٹے تو بھی اللہ کی تسبیح سے آپ شروع کیا کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، تو ہم جو بھی بات شروع کرتے ہیں اللہ یہ حمد اور ثنا کے ساتھ کرتے ہیں۔ سورہ نجم آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اس سے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوا، وہ سورہ نجم ہے۔ اور ابن مسعود کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ پہلی سورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم پاک میں قریش کے ایک مجمع میں سنایا، اور مجمع میں کافر مومن سب موجود میں تھے، اور آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین نے آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرقین کے دو بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور ابن سعد کا بیان ہے کہ اس واقعے سے پہلے 5 ربیع میں صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت حبش کی طرف ہجرت کر چکی ہوئی تھی، اور جب اسی سال یہ واقعہ پیش آئے تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اس شکل میں پہنچ چکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں یہ پہلی صورت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں یہ تلاوت کی تو تلاوت کے بعد آپ نے اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے، اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کے اس پہ سجدہ کیا تھا، چنانچہ کفر کی حالت ہی میں مارا گیا تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زوراور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور وہ بلند و آسمان کے کنارے پہ تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو چھپا رہی ہے، نہ تو نگاہ پہکی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً سے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اور یہ بعثت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے اور جس کا ذکر ان آیات میں ہے، اور دوسری مرتبہ ان کی جو اصل شکل تھی وہ معراج کے ٹائم پہ دیکھی تھی،
اور کہتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا ہے، اور اس کو آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے جی. اور جنت الماوا جو ہے حضرت آدم کا مسکن تھا، اور بات کہتے ہیں کہ روحیں یہاں جمع ہوتی ہیں. اور سدرۃ المنتہا جو ہے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلاتے ہیں، فرشتوں کا عکس اس پہ پڑ رہا ہے، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی ہے. اور اس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے نوازا تھا: 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو. آمین. آیت نمبر نیکسٹ ہے: کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو بھی؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ بیسکلی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا آغاز ہوا تھا. شرک اس زمانے میں کچھ جو تھی نا، ان کے زمانے کی جو معتبر شخصیات تھی، بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹیز تھی جن کی وہ عزت کرتے تھے، ان کی جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے نیک اعمال یاد رہے تو ہم ان کی نا تصویریں بنا لیتے ہیں، تاکہ ہمیں جب اب نیک عمل یاد کرنا ہو تو ہم ان کی تصویریں دیکھ لیں. وہی تصویریں پھر بعد میں بت بن گئی، اور پھر اسی طرح بت پرستی کا رواج شروع ہو گیا. کیا تمہارے لڑکے اور اللہ کے یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ جہان اور دو جہان ہے، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زمانہ انعام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ ہے، یہی ان کے علم کی انتہا ہے. آپ کا رب اسے خوب واقف ہے. جو اس کی راہ سے بھٹک گیا وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرما دے. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے. وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ میں صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، بچائے. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور وہ بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ یعنی کہ تھوڑا سا دیکھے ہاتھ روک لیا، یعنی کہ تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا. اور کہتے ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے تو اس کو کدائی کہتے ہیں، اور بلاخر وہ کھدائی چھوڑ دیتے تو کہتے ہیں عقدی. یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اس سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے. آیت نمبر 35: کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کہ اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی کہ جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستاروں کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے آدھے اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا. اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا گیا جو چھایا. بس اے انسان تو اپنے رب کی کس نعمت میں جھگڑے گا. یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں. قیامت نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین کھول کر دکھانے والا اور کوئی نہیں. بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو. اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ جی سجدہ کر لیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر آ جاتی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہہ دیتے یہ پہلے سے
چلاتا ہوا جادو ہے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے کہ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ شق قمر کا واقعہ ہے، اور اس پہ تمام سکالرز کا جو ہے ایگری بھی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے، مکہ معظمہ میں منع کے مقام پہ پیش آیا تھا، اور اس صورت میں کفار مکہ کی ہٹ درمی اور ضلالت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کی طرف وحدانیت کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے چاند کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور اور پھر اللہ کے رسول نے شکل قمر کیا، اپنی ایسی انگلی کی، اور چاند ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک دوسرے سے الگ ہو کر اتنی دور چلے گئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آن کی آن میں دونوں باہم مل گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا دیکھو اور گوار ہو، مگر کفار نے اسے جادو قرار دیا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ اور بہرحال یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے بھی وٹنس کیا تھا کہ شق القمر کا واقعہ، یہ جو چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہونا، انہوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نظر بندی، اس کو جادو اور اس پہ اور طرح کی باتوں پہ لے گئے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ تھا۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن کی ڈانٹ ٹپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا، بس اے نبی تم ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا پھیلایا ہوا ٹڈی دل، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو چھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کے چھڑک دیا تھا، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر، بس ہم نے آسمان کے دروازے کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کا کام جو مقدر کیا گیا تھا، پانی خوب جمع ہو گیا اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کر لیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے ہے جس کا کفر کیا گیا۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ان کے دور دور تک پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو تمام فزیکل جو چیزیں تھی اللہ کے حق میں ہو گئی، آسمان سے پانی، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کے باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، فحل من مدکر بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں؟ قوم میں آتے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب، میری ڈرانے والی باتیں، ہم نے ان پہ تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک بے ہم منحوس دن میں بھیجی، اور جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ دیتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرنا، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کہتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی جب کہتی ہیں یہ تند و تیز شروع ہوئی ہوا، اور کہتی ہیں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے زمین پہ پٹکتی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے، اور یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پہ وحی اتاری کی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خورا ہے، اب سب جاننے کے کہ کل کل کہ کون جھوٹا اور شیخی خورا تھا، بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اے صالحہ تو ان کا منتظر رہ اور صبر کرو، ہاں انہیں ہم خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پہ حاضر ہوگا۔ اب اگلی واقعہ جو آ رہا ہے، حضرت صالحہ کو ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اونٹنی، اس چٹان سے اونٹنی جو ہے نکال کے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے سے ایک چٹان سے اونٹنی نکل آئی، اور جس پر ان کو کہا گیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن دوسرے باقی بستی والے پانی پیئیں گے، اور تو یہ اونٹنی ایک آزمائش تھی، لیکن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور جس نے کیا اس کے اسکالرز نام بتاتے ہیں کہ قدار بن سالف بتائے جاتے ہیں، اور اس نے ان کی ٹانگیں کاٹ دی یا اس کو ذبح کر دیا، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہے اور صبر کرو، ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پہ حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی جس نے وار کیا اور پونچھیں کاٹ ڈالی، بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی اونڈی ہوئی باڑ، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی
جو نصیحت پکڑے۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پہ پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دے دی۔ ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے ڈرایا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا۔ ان لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرنا چکھو۔ اب یہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے بد فعلی کی نیت سے فرشتوں کو لینے پہ زیادہ اصرار کیا تو جبرائیل نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جن سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے، اور بات کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں کی بصارت ظاہر ہوئی۔ بہرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے اور آنکھوں سے بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے، اور صبح اس عذاب عام میں مبتلا ہو گئے جو پوری قوم پر آیا۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پند و واز کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں پہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، ہم سب یہاں اس کلاس میں اس لیے جمع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو، اس قرآن کو سمجھ سکیں اور اپنے عملوں میں ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا با عمل اور با مطلوب انسان بنا۔ اور فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیوں، کہ تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یہ تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے مطابق ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جسے آنکھ کا جھپکنا۔ ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ کتنے پیار سے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنت اور نہروں میں ہے، اور راستی اور عزت کی بیٹھک ہے، قدرت والے بادشاہ کے پاس ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی، جس کو کہتے ہیں نا، گریوزاری سے دعا کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا حسبو کا یا رسول اللہ، الحجت علی ربی کا، بس کیجیے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے بہت الحاظاری کر لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی آیت تھی۔ اور یہ آیت کون سی تھی؟ آیت نمبر 45، کہ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ بے شک ہم نے ہر چیز کا ایک مقرر اندازے سے پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہے، جیسے آنکھ کا چپکنا۔ ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہے، راستے اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان آتی ہے، سورہ رحمان ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدے کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس کی جو تصنیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے رحمان نے قرآن سکھایا اور اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھایا۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں، چونکہ تعلیم قرآن ان میں سب سے زیادہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی پہ یہاں پہ جو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ ہے آپ کی زبان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں الرحمن اللہ کی صفت ہے، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اس کی رحمت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اس کو بھٹکنے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے
کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ ایفیشینٹلی، کہ کس طرح اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی، اور پھر کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، جو بار بار لوگوں کو، انسانوں کو، جب وہ ڈی ٹریک ہو جاتے تھے، صراط مستقیم سے ہٹتے تھے، ان کو وہ راستہ دکھاتے تھے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعلیم بتاتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، اور یہ جو کتاب بھیجی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا کہ قیامت تک اس قرآن مجید کی جو اس کی ورڈز ہیں، اس کی جو تجوید میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا. پھر اللہ تعالیٰ جو اگلا احسان ہے جو قرآن کے بعد، کہ انسان کو بولنے کی جو طاقت دی، اس بنا پہ انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہے. اب آپ دیکھ لیں باقی تمام جانوروں کے اندر، دیکھیں ان کے اندر بھی زبانیں ہوتی ہیں، زبان آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد جانوروں کے اندر سونگنے کی حس ہوتی ہے بہت زیادہ، کسی کی دیکھنے کی حس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، کسی کی فزیکل پاور میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، کوئی اڑ سکتا ہے، کوئی تیر سکتا ہے، کوئی پانی کے اندر رہ سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی قوت دی ہے، وہ اس کی صرف دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز ہے. آپ نے کبھی طوطے کو بولتے دیکھا ہے؟ اور کتنی دیر لگتی ہے. طوطا بھی جو بولتا ہے وہ ریپروڈیوس کرتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو سکھاتے ہیں، اپنی عقل سے کم ہی بولتا ہے، سنی سنائی باتیں، بے معنی باتوں کو دہراتا ہے. لیکن انسان، یعنی کہ میں اور آپ، جب ہم بولتے ہیں تو جو ہمارے جذبات، اپنے احساسات جو ہیں، وہ جو ہم نے اپنے کانوں اور آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں، وہ ہماری جس طرح ایک اللہ تعالیٰ نے وے آؤٹ دے دیا، احسن طریقے سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں اپنے. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات، آپ دیکھتے ہیں آپ غم سے بھرے ہوتے ہیں اور آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے منہ سے کچھ نکلتا نہیں. اس وقت بڑی دردناک کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ تکلیف میں ہوں اور آپ بول کر بتا نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اسی طرح اگر عام زندگی میں انسان اپنی بات بتا نہ سکے، بول کر بتا نہ سکے، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بولنے سے انسان کی صلاحیتیں نکھر کے آ جاتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ایکسپریس یور سیلف. انسان کے درمیان میں اچھے تعلقات، اچھے کمیونیکیشن اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بری جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم نے پڑھا تھا حضرت لقمان کے واقعے میں کہ جب ان کو آقا نے ان کو کہا تھا، حضرت لقمان ایک زمانے میں غلام تھے، اور ان کے آقا نے کہا تھا یہ بکری لے کے جاؤ اور اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ نکال کے لے آؤ دو. تو آپ دل اور زبان لے آئے. اور پھر ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا تھا یہ بکری لے کے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس میں سب سے بری چیز نکال کے لے آؤ. تب حضرت لقمان پھر دل اور زبان لے آئے. اور پھر جب ان کے آقا نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ دل اور زبان، دل اندر کی عکاسی کرتی اور زبان آپ کی باہر کی عکاسی کرتی. اگر دل اچھا ہوگا تو زبان سے بھی اچھا ہی آپ بولیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بولنے کے لیے کان بھی دیے، اور اگر کان نہ ہوتے تو پھر بولنا ممکن نہ ہوتا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کی جو دل چاہتا ہے آپ بولتے ہیں. اور انسان کو اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے زبان. اور زبان سے ہم اپنی تمام تکالیف، اپنی جس کو کہتے ہیں ایکسپریس کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور زبان اتنی زبردست چیز ہے کہ جس وقت آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے، بات آتا ہے، اسی وقت آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی تھوڑا بہت سوچنا نہیں پڑتا، کوئی آپ کو ریٹن پہلے لکھنا نہیں پڑتا، یا کچھ اور نہیں کرنا پڑتا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی. 27واں سپارہ ہے سورہ رحمان، ہم نے شروع کی ہے. رحمان کی خصوصیات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بات کی جا رہی ہے. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو سر و سامان دیا ہے، جو طاقتیں، صلاحیتیں، کیپیسٹیز جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں، یہ گویا ایک قرضہ ہے. ہمارے پاس ایک قرضہ ہے جو مالک نے اپنے بندے کو دیا ہے، اور اس قرضے کی ضمانت کے طور پہ بندے کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب بندہ ساری نعمتوں سے صحیح کام لے گا تو پھر اپنی جان چھڑا سکے گا. اگر اپنی ساری نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو غلط راستے پہ استعمال کرے گا تو اس کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. یعنی کہ گویا ہمارا نفس، ہماری ذات کہیں گروی رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر کے آؤ اور اس کو چھڑا لو. اور پھر اگر ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. یہ اس لیے محض آپ کے خیالات، آرزویں، تمنائیں
کہ خالی اس طرح کرنے سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا کہ جی میں صرف عمل کچھ نہ ہو اور صرف تمنائیں ہوں. بہرحال سورہ رحمان میں ہم نے سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اس میں پڑھا کہ سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی انعام تھا وہ تھا قرآن مجید. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ زبان ہے. یعنی کہ اگر انسان اپنی نعمت پہ شکر ادا کرے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانور ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم ایک جانور ہوتے تو قرآن کی ہم تلاوت نہ کر سکتے اور نہ پڑھ سکتے تو پھر قرآن کے بغیر دل کیا ہوتا ہے؟ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، ایک ویرانے گھر کی طرح جس میں کبھی کوئی بسا نہ ہو، کوئی رہتا نہ ہو، ایک وحشت والا دل. اور قرآن کے پڑھنے سے آپ اس کو ایک تھراپی کے طور پہ آپ یوز کریں. آپ دیکھیے گا کہ آپ جب شدید غصے میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں، یا سم ٹائم کوئی آپ کے ساتھ کوئی آرگومنٹ چل رہا ہوتا ہے اور کوئی آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے اور آپ اپنی بات کچھ بیان نہیں کر پا رہے تو، اور اس ٹائم پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو فوراً قرآن کو لیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے نا، زبان سے تلاوت شروع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ود ان 15 منٹس آپ کی جتنی بھی کوئی آپ کی پرابلم ہوگی، اللہ تعالیٰ ان آیات میں، اس قرآن میں اتنی شفا اور اتنی طاقت ہے کہ ہمارا غصہ، ہماری ڈپریشن اور وہ تمام جو چیزیں، اب وہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا وہ اس کو سود آؤٹ کر دے گا. اور اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آئے تو کہا جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اللہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. رونا آتا ہے تو روئیں. تو یہ ایک بہترین تھراپی ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی. زبان کا فرض کیا ہے، زبان کی نعمت کیسے ادا ہوگی؟ جب ہم اسے اللہ کا کلام پڑھیں گے، اس کلام سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں نا قرآن کے جو حق ہیں وہ ادا کریں گے تو اس زبان کا بھی حق ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ اس زبان کو جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، اس میں استعمال کر لی تو پھر یہ ہماری زبان کا حق ادا نہیں ہوگا. بہرحال آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا کہ اسے بولنا سکھایا. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو. اب یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے. اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھوس والا اناج ہے. یعنی کہ ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں. اور یہ جو بھوس والا جو ہوتا ہے یہ خشک ہو کے اس کا پودا جو ہوتا ہے نا، مطلب بھوس بن جاتا ہے جو آگے جانوروں کے بھی کام آتا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے. اور خوشبودار پھول ہیں. سبحان اللہ. بس اے انسانوں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کے ان سے پوچھ رہا ہے اور یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پہ مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو جائے. اور جیسے کہ میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرے گا؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ میں نے تجھ پہ فلاں احسان کیا، کیا تجھے میرا ذرا بھی خیال نہیں؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اس خوبصورت جملے کی تکرار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت اس صورت میں 31 ٹائمز آئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ہر نعمت یا چند نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بڑے پیارے طریقے سے ایک پولائٹ ریمائنڈر کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ اللہ بندے تو میری کن کن نعمتوں کا، کن کن چیزوں کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت پیار سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. حتیٰ کہ میدان حشر کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی بہت بڑی نعمت ہے تاکہ بچنے والے اسے بچیں.
اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور مخلوقات میں سے یہی دو ہیں جو شرعی احکام اور فرائض کے مخالف ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارادہ، اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ ان کی آزمائش کی جائے۔ پھر ہم تیسرا جو پوائنٹ یہاں دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، مستحب ہے، یہ زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی اور مہیا کی، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا کہ جب بھی ایسا ہو نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے، لا بِشَيْءٍ من نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب جہاں جہاں یہ جملہ آئے گا، آپ کو عربی نہیں یاد آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، اور تمام کی تمام نعمتیں صرف آپ کے لیے، تمام تعریفیں صرف آپ ہی کے لیے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 14۔ اسی نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ اب غور کریں، کیا وہ ایک ڈسچارج کی ایک چھینٹ تھی جسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ہیں۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے آپ ذرا سے بھی اینکل میں، مطلب اگر میں اس کی تفسیر کروں تو میرے خیال سے 2 گھنٹے سورہ رحمان پہ نکل جائیں، کہ آپ دیکھیں کہ سورج اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کے ذرا سے اینگل میں تھوڑا سا کوئی فرق آ جاتا، ذرا اس کا تھوڑی سی اس کا ڈسٹنس ہماری زمین کے قریب ہو جاتا تو ہم جل کے مر جاتے، اور اس کا ڈسٹنس یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس سے ذرا اور دور چلا جاتا اس کا ڈسٹنس، تو آپ دیکھتے کہ آپ ٹھنڈ کا عذاب آ جاتا۔ تو وہ رب، آیت نمبر نیکسٹ ہے 9، اسی نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 20۔ اب یہ 2 کون سے دریا ہیں؟ یہ ہم نے بہت دفعہ یہ بھی ڈیٹیل سے پڑھا، سبحان اللہ، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سمندروں کی پانی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ایک حصہ لینڈ ہے اور 3 حصے پانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی تک کا، دنیا تک کا پانی اس دنیا میں اتار دیا، کس طرح کہیں گلیشیئرز میں، اور کبھی کھارے اور میٹھے پانی کے چشموں میں، اور کہتے ہیں کہ کھارے سمندر میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں، اور یہ دونوں لہریں آپس میں ملتی نہیں ہیں، اور آپس میں بالکل ڈسٹنکٹ اور وہ یونیک رہتی ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پہ میٹھے پانی کی لہریں جاری کی گئی ہیں، اور وہ کھارے پانی سے الگ رہتی ہیں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جیسے میں نے اس کا تو بتایا تھا نا کہ میں نے ایک دفعہ آزاد کشمیر میں سنگم ہوٹل تھا، وہاں پہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ واقعی اللہ کی قدرت سے کھارا اور میٹھا پانی دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور کہیں وہ دونوں مل نہیں رہے تھے، ان کا جو کلر تھا وہ صاف بتا رہا تھا کہ دونوں جو ہیں اپنے اپنی رواں دواں ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ کھارا پانی جو ہے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے تہہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میٹھا ایک طرف میٹھا دریائی پانی، اور دوسری طرف وسیع اور ریز سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں، لیکن یہ باہم ملتے نہیں، اور یہی کھارا پانی جب ایواپوریٹ ہو جائے
ہوتا ہے تو وہ ڈرنکبل اور میٹھا پانی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ہیں. نیکسٹ ہے ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں. پس ہے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ آپ کی کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے. اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں. ہر روز وہ ایک شان میں ہے. ہر روز کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام انس اور جنس کھڑے ہو جائیں اللہ سے مانگیں. اللہ کے اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے گا. اور کہتے ہیں جیسے سمندر میں آپ انگلی ڈالیں اور انگلی آپ کے ساتھ جو پانی آ جاتا ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام اللہ تعالیٰ کے پاس برقرار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بھی بانٹ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی ہوتی. اور سورہ بقرہ میں پڑھا ہے وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. هو الحی القیوم لا سنۃ ولا نوم. هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تم سب اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹاؤ گے؟ جن اور انسانوں کے گروہ عنقریب ہم فارغ ہو کے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے، محاورتاً بولا گیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں انسان آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو. بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ نہیں سکتے. یہ کس میں طاقت ہے؟ یہ کس جگہ جاؤ گے؟ کون سی ایسی جگہ جو اللہ کے اختیارات سے حد سے باہر ہے؟ زمین میں بھاگو جون سی مرضی، کوئی بھی آپ کنوینس لے لو لینڈ کی جو بھی ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ زمین گول ہے، واپس ادھر ہی آؤ گے. چلے زمین سے ہم کسی اور گلیکسی میں چلے جاتے ہیں، تو کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ وہاں خدا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم تیری تمام نعمتوں کی اللہ تعالیٰ اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو بچی کچی زندگی اللہ تعالیٰ تیری رضا میں گزار دیں. آمین. تم پر آ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. یعنی کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے میں تمہاری طاقت نہیں ہے. پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو چھٹاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ کہتے ہیں قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پہ آئیں گے، اور اس دن یہ نارے جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کے سرخ، جس کو کہتے ہیں نا چمڑے کی طرح ہو جائے گی. اتنی انٹینسٹی ہوگی ہیٹ کی. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی. یعنی کہ جس وقت وہ قبروں سے نکلیں گے اور حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ گناہوں کا کیا پوچھنا، پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس ہوگا. اور وہ کیا پوچھیں گے؟ آپ کی گواہیاں ہوں گی اس دن. انسان کے باڈی آرگنز، وہ جگہ، کرامن کاتبین وہ گواہیاں دیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹاؤ گے؟ گنہگار صرف خلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لی جائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا اہل ایمان کی علامت ہوتی ہے، ان کے اعضاء جو ہیں وضو کی وجہ سے چمکتے ہیں، اور گناہگار کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیل ہوں اور دہشت زدہ ہوں گی. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا دو دو جنتیں ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہیں، اور 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب سونے کے ہیں. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ سونے کے باغ اور خواص مومنین مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے انشاءاللہ. آمین. آیت نمبر 48. دونوں جنتیں بہت سی ٹہنی اور شاخوں والی ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ اب یہ دونوں یہ اشارہ بھی جو ہے یہ جنت کا
اور اس کے بعد ہے اور ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب چشموں کا نام جو اسکالرز بتاتے، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا سلسبیل ہے۔ اور ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر تم کیا 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 نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میوہ ایک تو ہوتا ہے نا فریش فروٹ، اور ایک ہوتا ہے ڈرائی فروٹ، اور یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور ذائقے اور لذت کے اعتبار سے بھی ہر پھل 2 قسم کا ہوگا۔ آیت نمبر 54، جنتی ایسے فرشتوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کی استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی چیز کھانا پینا پڑتا ہے تو کم از کم اٹھ کے جانا پڑتا ہے، فریج کھولنا پڑتا ہے، یا کوئی پلیٹ لے کر اس میں چیز نکالنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں اتنی قریب ہوں گی، بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے ہم توڑ سکیں گے۔ آج کل وہ جیسے آج کل میں کہتی ہوں اسمارٹ ہومز ہیں، الیکسا آپ کے پاس ہے، ریبوٹس آپ کے پاس ہے، آپ کے کہنے پہ وہ جو ہم تو اتنے ماشاءاللہ سست الوجود قوم ہو گئی ہے کہ ہمیں اب ریموٹ کے بٹن دبانے پہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی آسانی ہو جائے۔ تو اب ہم لوگوں نے ایسی انسٹرومنٹس بنا لی ہیں کہ جو سے ہمارے کہنے پہ وہ کام کر جاتی ہیں کہ الیکسا یہ لائٹس آن کر دو، یا آپ ریموٹ کو کہتے ہیں کہ کلیننگ کر دو۔ اس طرح کی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی خواہش پہ آپ کے بیٹھے بیٹھے وہ چیزیں آپ کی خواہش پر آپ کے پاس آ جائیں گی۔ آگے آتا ہے وہاں 56، شرمیلی نیچی نگاہیں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنوں ان سے ہاتھ نہیں لگایا، بس اپنے پالنے والی کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب حوروں کا کتنا انہوں یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہوں گی، ورجن ہوں گی، اور اس سے پہلے ان کا کسی کے نکاح میں نہیں ہوں گی۔ اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہیں انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا، اور ان کی صفائی ان کی خوبصورتی کے لیے یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ یاقوت اور سرخی، یعنی کہ اس طرح کے جو زیورات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کا سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا ما فی ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دوپٹے ہی پورے کریں، اور دوسری بات ہے کہ میاں آدمی لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی حوریں ملیں گی، تو ایک تو حور ہوگی اور ایک آپ کی بیویاں ہی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ڈینٹنگ کر کے خوبصورت بنا کے آپ کو پیش کریں گے۔ 62، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، بس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سبزی سیاہی مائل ہیں؟ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں، جنت کے خیموں میں رہنے والیاں، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ان کا عرض 60 میل ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، اور مومن اس میں گھومے گا۔ کہتے ہیں کہ حوریں خیموں میں ٹھہرائی جائیں گی، اور اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ قصروں میں رہیں گی، اور ان کی سیر گاہوں میں خیموں میں حوریں بیٹھی ہوں گی جو مومنین کے لیے تفریح کا سامان فراہم کریں گی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حوریں مومن خواتین سے مختلف خواتین ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا کی عورتوں کو حوروں پہ وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پہ؟ فرمایا ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو عورتیں ایمان لائیں اور نیک عمل کرتی رہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہوئیں اور عمل صالح کی وجہ سے جنت کی حقدار ہوں گی،
اور رہی حوریں تو کہتے ہیں یہ وہ لڑکیاں ہوں گی جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا اور ان کو جوان اور خوبصورت بنا کے جنت کی اور نعمتوں کے ساتھ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 76، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا، خضرن و ابقریہ حسان، رف کہتے ہیں ایسے عمدہ غلیچے کو، ایسا عمدہ فرش ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو لیے بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے لفظ استعمال فرمایا تھا کہ فلم آرا ابقریہ یفتری فریا، تو میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جس پہ سبز رنگ کی مسند، غلیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنی رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ لا بشیء من نعامک ربنا نکذب فلق الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ سورہ واقعہ آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی نہیں، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مسل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ، سورہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے، اور ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے مکہ کے لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا تو انہوں نے اس بات پہ بڑا تعجب کیا ہے، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا؟ تو کہنے لگے یہ تو بہت ناممکن ہے، عقل سے بعید ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ضرور واقعہ ہوگی، یعنی کہ قیامت برپا ہوگی، آخرت وجود میں آئے گی، کسی کو پس کر دے گی، یعنی کہ دنیا میں جو بڑی عزت والے بنتے پھرتے تھے، وہ دوسروں کے حقوق مارتے تھے، وہ پست ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے تھے، جن کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے تھے، لیکن وہ اللہ کے فرما بردار تھے، ان کو اللہ بلند کر دے گا، عزت کا مقام دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے، بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پہ تین قسم کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت ہے، آخرین سے امت محمدیہ کے افراد ہیں، اور بعد نے کچھ یوں بھی لیا ہے، اور پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا تھا جس میں ہزاروں انبیاء کے سابقین شامل ہیں، اور جس کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ قیامت تک تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین بھی بنسبت گزشتہ امتوں کے تھوڑے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کر کے تین گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ داہنے ہاتھ والے یہ وہ صالح لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے تھے، اور بشری کمزوری کی وجہ سے ان سے جب غلطیاں ہو جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے گا اور ان کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے اور اللہ کے دربار کے داہنے طرف کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ داہنے والا بنا دے۔ اصحاب المیمنہ، اور پھر دوسرے اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہیں جو مرتے دم تک کفر و شرک میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو بائیں ہاتھ سے اعمال نامے ملیں گے، اللہ کے دربار کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تیسری کیٹیگری والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی پکار پہ سب سے پہلے لبیک کہتے تھے، بھلائی کے ہر کام میں پیش تھے، جہاد کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، دین کی تبلیغ کا معاملہ ہو، ہر کام میں سب سے آگے ہوتے تھے اور اس بنا پہ آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میپنگ بتا دی کہ اس طرح کی میپنگ ہوگی، پلیسمنٹ ایسی ہوگی کہ دائیں طرف صالحین، بائیں طرف فاسقین، سب سے آگے درباری، خداوندی کے قریب سابقون۔ حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے پہنچ کے اللہ کے عرش کے سائے میں کون جگہ پائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جن کا حال یہ تھا جب ان کے سامنے حق پیش کیا انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور آمد و رفت کریں گے، آپ پورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کے جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، اور جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کے پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت انہیں مرغوم ہے، اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقون کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقون کی تعداد کم ہوگی۔ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بالکل شروع میں بتایا تھا امت محمدی اور اس سے پہلے، تو یا پہلے لوگوں میں سابقون کی فیصدی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد والوں میں کم ہوگی، اسی طرح اگلی امتوں کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ اب یہاں پہ سابقون کی جنت کا نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر 15 سے لے کے 26 تک کہ وہ سونے اور یاقوت کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اب سوچئے، امیجینیشن میں لے کر آئیں، اور جیسے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا بڑا کمفرٹیبل کوئی زبردست سا ریکلائنر، کوئی بہت ہی کمفرٹیبل مساجنگ چیئر جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سونے اور یاقوت کی تختیوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس نوجوان خدمتگار ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور بڑے نہیں ہوں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کا خدمتگار بنا دے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ مومنین اور صالحین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے۔ تو خدمت گزار لڑکوں کے ہاتھوں میں جام شراب لیے ہوئے اہل جنت کے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے، ایسی شراب جو صاف ستھری اور لذیذ ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح مطلب کڑوی نہیں ہوگی، جسے عقل جو ہوگی وہ زائل نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس چشموں کی صورت میں پیدا کریں گے جس میں کوئی سر میں درد نہیں ہوگی نہ عقل ماری جائے گی۔ اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت ہوگی کہ انسان کے کان وہاں پہ بےہودہ بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، تانا، تشنی، گالم گلوچ، ہرٹ فیلنگ والی کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ وہاں شریف اور مہذب ایک سوک سویلائزیشن ہوگی۔ اور پھر ان میں اسی جنت میں دنیا کی ان عورتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے اختیار سے ایمان لائیں، عبادت کی، اللہ اور رسول کی فرما بداری کے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت جوان اور کنواریاں بنا کے جنت میں داخل کرے گا، وہ خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو کے مری۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے حق میں جنت کی دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا ایسے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، اور سب جنتی عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں کی بھی ہم عمر ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز ہوگا۔ دنیا میں ہی سلام کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ مجھے مزہ ہی بڑا آ رہا تھا یہ جنت کو ڈسکرائب کرنے کا، اتنا مطلب مجھے خود اتنا یوں لگ رہا تھا جیسے سامنے ہی تمام چیزیں چل رہی ہیں، ایک سین چل رہا ہے کہ یہ جو، کیونکہ یہاں پہ حوروں کا اور خوبصورت عورتوں کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، تو حدیث میں بیان کیا گیا کہ سب جنتی 33 سال کی عمر میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حوریں عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا۔ جو دنیاوی عورتیں ہوں گی وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بیویوں کے طور پہ ملیں گی، اور اس میں کوئی بوڑھی کالی بد شکل نہیں ہوگی۔ سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جوانی اور حسن جمال عطا فرمائے گا، بلکہ سب کیا ہوں گی، باقرائنی کی کواری کی حیثیت سے ہوں گی، ورجن ہوں گی۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور دانے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دانے ہاتھ والے، اور بغیر کانٹوں کی بیریاں، اور تہ بتہ کیلوں، اور لمبے لمبے سائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سائے تلے ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب تک بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور بہتے ہوئے پانی اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے، اور اونچے اونچے فرشتوں میں ہوں گے۔ آج کل دیکھیں نا فریش فروٹس کا کیا ریٹ ہے، فروٹ چاٹ بنانی کتنی مشکل ہو رہی ہے ایک عام فیملی کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہر چیز
جو ہوگا بہترین ٹیسٹ میں اور وافر مقدار میں ہوگی، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پہ بنایا، ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غمخیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں ہے سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈ ہے نہ فرحت بخش۔ جہنم کی آگ کا جو سخت دھواں ہے، کہتے ہیں یہ ہم جو یہاں پہ جو لفظ آیا جا رہا ہے نا، اس کی جنت کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے، اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ سے جل جل کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو آگ بھی سیاہ ہے، اہل نار بھی سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سیاہ ہی ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہتی ہیں یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو چھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت، اسے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیادے اونٹوں کی طرح۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص بیماری کی وجہ سے جو ہوتے ہیں نا، پانی پہ پانی پیے جاتے، لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور زکوم کھانے کے بعد پانی بھی اس طرح نہیں پیو گے جس طرح عام طور کے، بلکہ عذاب کے طور پہ کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اور دوسرا، تم پیاسے اونٹوں کی طرح پیے جاؤ گے، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ آیت نمبر 56، قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہمیں تو تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہی ہم ہیں؟ بہت ڈیٹیل ہے۔ ان شارٹ میں یہ کہوں گی کہ جن لوگوں کو انفرٹیلٹی کی پرابلم ہے، جن کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا، اور وہ آئی وی ایف اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور بہت آج کل چیزیں نکل گئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو نوازنا ہوتا ہے وہی آئی وی ایف سے بھی یا پریگنینسی اسی کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ڈیپتھ والی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی۔ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس کے بارے اور اس سے ہارے ہوئے نہیں، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کریں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پہ پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم لگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالے اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے کہ زمین پہ تم جو بیج ڈالتے ہو، اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے، اور غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر زمین کے سینے کو چیر کے اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ اور یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی جو شاہکار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو۔ آپ دیکھتے ہیں نا، زمین پہ آپ بیج ڈالتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، کون ہے جو اس کو اتنی عقل دیتا ہے؟ بھائی تم نے جانا ہے اور یہ تم نے ایسے روٹ نکلنا ہے، تم نے ایسے شوٹ نکلنا ہے، پھر تم نے اگر ہرب بننا ہے یا شرب بننا ہے، تم نے بیل بننا ہے یا تم نے ایک تناور درخت بننا ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ سے ریزہ کر لیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ نیکسٹ آیت ہے کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا۔ تاوان کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے، بلکہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اسے وصول کر لیا جائے، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ جائیں ذرا کسی بادل کو پکڑیں، نچوڑیں، اور اس میں سے آپ نچوڑ کے ذرا پانی نکال کے دکھائیں۔ حالانکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ کلاؤڈز میں ٹنوں پانی ہوتا ہے، اتنے واٹر ویپرز ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے اذن سے اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اس کے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ کہتے ہیں عرب میں 2 درخت ہیں، مرخ اور افار، ان دونوں سے ٹہنیاں لے کے ان کو آپس میں رگڑا جائے تو آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ پاک لوگ، پاک لوگوں سے مراد بہرحال یہ ایک اس کی شان نزول کا ایک واقعہ ہے. اچھا جی، واقعہ کچھ یوں تھا کہ مفسرین کے مطابق یہ جو سورت ہے سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اور یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی، یہ ایک قصہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بڑے غصے سے گھر سے نکلے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. تو جب راستے میں تھے تو ان کے کسی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کو تو دیکھ لو. تو جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے تو وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی، اور ان کی آمد کے ہرٹ سن کے انہوں نے جو تھا قرآن چھپا دیا. تو حضرت عمر نے اپنی بہنوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. بہن نے جب اپنے شوہر کو بچانے تو اس کو بھی مارا، اور جہاں یعنی کہ کہتے ہیں کہ بہن کا کچھ خون چون نکل آیا یا ان کا سر پھٹ گیا. اور حضرت عمر کو دیکھ کے بڑی تھوڑا سا گلٹ محسوس ہوا. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تو سے تم کیا پڑھی ہو اور کیا چھپا رہی ہو؟ تو بہن نے کہا آپ اپنے شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں، اور سورہ واقعہ کی آیت پڑھی، لا یمسہ الا المطہرون، کس کو صرف پاک آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے. پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور صحیفے کو لے کے پڑھا اور ایمان لیا. اور اس قصے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے ایمان لانے یعنی کہ 5 نبوی سے پہلے سورہ واقعہ نازل ہوئی تھی. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. بس تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت تک رہے، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس کال میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ. بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا تو اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے. یہ خبر سراسر حق اور یہ قطعاً یقینی ہے. بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر، فسبح بسم ربک العظیم. سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی 3 قسمیں بتائی تھیں، اور اس کا جو اختتام ہوا ہے اس میں بھی یہ 3 گروہ بتائے گئے. ایک سابقون جو دنیا میں نیکی کرنے میں پیش رہے، دوسرے عام صالحہ لوگ، تیسرے وہ لوگ جو مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ کرتے رہتے. اور ان تینوں گروہوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، یہ جو ہے نا فسبح بسم ربک العظیم سورہ واقعہ کی جو آخری آیت ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کو رکوع اور سجدے میں رکھ دیا گیا. ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. جی سورہ حدید آ جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ زبردست با حکمت ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. سورہ واقعہ جیسے ہم نے بھی پڑھی، سورہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب جو یہ سورہ حدید آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور آیت نمبر جو 3 ہے کہ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. یعنی کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ موجود تھا، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ موجود رہے گا. اور وہ اپنی قدرت سے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ابن کثیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت نمبر 3 یہ آیت 1000 آیتوں سے افضل ہے. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین حق کے بارے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو، تو آپ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہو گے. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ آیت تمام قرآن کا نچوڑ ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. اور اسی آیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس قرآن کلاس، اللہ تعالیٰ ہم حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ آپ ہماری نیتوں سے واقف ہیں کہ صرف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کلاس ہے. خالص نیت سے اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا اس کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں برکت ڈال، اس کلاس میں جو شرکت کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں برکت ڈال، اور اس کلاس میں آنا اور جانا آسان فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کلی شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بچے امتحان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے بہترین ان کے پیپرز ہوں. جن کے کئی ایڈمیشنز ہیں، کوئی باہر کے لیے کوئی اپلائی کیا ہوا ہے، جو یونیورسٹیز میں، اللہ تعالیٰ جو سب کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ جائز خواہشات کو پورا کر. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری اولاد کو باحیا، با کردار اور با پردہ رکھ. آمین ثم آمین. ہاں، اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کلاس کے آخر میں دعا کیوں نہیں مانگتی؟ تو میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ جو آیات آتی ہیں وہیں پہ ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اتنی خوبصورت اسٹرانگ آیت تھی، ہم نے فوراً دعا کر لی. آپ بھی کر لیں جو آپ کی خواہش جس کی جو بھی ہے. آیت نمبر 4 وہی ہے جو اس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہو گیا. خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے ہے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. انہی کے سورہ انعام میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام مخفی اشیاء کے خزانے. ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ دریاؤں میں ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینے کے اندر کی پوشیدگی کا وہ پورا عالم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فرشتے انسان کے جو عمل لے کے چڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں. اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لے اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. کلیئر کٹ قرآن میں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں انعامات دیے، جو مال دیا، مال کے لیے یہاں پہ قرآن میں لفظ خیر آتا ہے، تو یہ تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. یعنی کہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا، اور اس میں اس بات کا اشارہ کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بن جائیں گے. لیکن اگر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کریں گے. اور اگر اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں پھنس جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کے بہت سیدھا کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصوں میں آئے گا. دیکھ لیں، آج بھی ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں یہ میری امی کا، یہ میرے جہیز کا سامان. آپ دیکھ لیں آج سے 10 سال 20 سال بعد جس گھروں میں ہم بیٹھے ہیں اس کے وارث کوئی اور ہوں گے، اور ہم نے جن کی وراثت ہم نے آگے سے لی. بہت ڈیپتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر ایک بات بیان فرما دی. تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اگر تم مومن ہو اور وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا، وہ اللہ ہی ہے، اپنے بندوں پہ واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. یقینا اللہ تعالیٰ تم پہ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے اور دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے. جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. ایک مفہوم ہے، میرے صحابہ پہ سب و شتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میری صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں. اور اللہ کو قرض حسنے دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرنا. یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اسے قرض قرار دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل احسان ہے
کہ وہ اس انفاق یہ اس خرچ کرنے کو اس طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی مہربان ہے، اور اس کی کمال شفقت ہے کہ اس کا دیا ہوا مال بندہ اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میرے ذمے قرض ہے، اور اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوں گا، بشرطے کہ وہ قرض حسن ہو، یعنی کہ دینے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے دے، اور ان کی اپنی کو غرض نہ ہو، نہ شہرت کی، نہ ریاکاری کی، اور نہ ہی دینے کے بعد احسان جتائے. ایسا قرض دینے والا کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس دوں گا اور عمدہ اجر دوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا، تو حضرت ابو وحدہ انصاری نے انصار کیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا ہاں. تو انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا. انہوں نے آپ کا ہاتھ، یعنی کہ ان صحابی نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دیا. اور حدیث میں ہے کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اور ان میں ان کا گھر تھا، اور ان کے بال بچے اسی میں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کے کہا وحدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ گھر اپنے رب کو قرض دے دیا. اور وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا اور وعدہ کے ابا، اور اپنا سامان اور بچوں کو لے کے باغ سے باہر نکل. سبحان اللہ. آپ سوچ سکتے ہیں کیا صحابی تھے اور کیسی ان کی بیوی. ہم لوگوں نے کہیں سمیٹنا ہو نا کہ ذرا 2 منٹ کے لیے کہیں جانا، اچھا یہ چیز پکڑ لیں وہ چیز پکڑ لیں، کیا کیا چیزیں سمیٹیں گے. اور جیسے ان کے ہسبینڈ نے کہا اتنی فرما بردار عورت کہ میں نے یہ اللہ کو قرض دیا، تو انہوں نے آگے سے ان کو افرم کیا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، اور فوراً باغ سے باہر نکل آئیں. سبحان اللہ. قیامت کے دن دیکھے گا ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی. اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. اس سے مراد جنت ہے. اور یہ بھی بہت ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جب قبروں سے نکال کے حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا تو اس دوران میں کئی مراحل آئیں گے، اور ایک مرحلہ آئے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا، اور یہ مرحلہ پل صراط پہ گزرنے سے پہلے پیش آئے گا. کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا. ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا. منافق اور کافر اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے. ایمان کا خلوص، صالح عقیدہ اور نیک اعمال کی پاکیزگی نور میں تبدیل ہو جائے گی، اور مومن کی شخصیت جس کو کہتے ہیں نا برائٹ کرو، جگمگانے لگ جائے گی. اور جس شخص کا ایمان اور عمل جتنا پاکیزہ ہوگا اس کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی. اور مومن میدان حشر سے جب پل صراط پہ چڑھ کے جنت کی طرف چلے گا تو اس کے آگے نور دوڑ رہا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے فاصلے کے برابر تک پہنچ رہا ہوگا. اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس مومن ذات سے دنیا میں جتنی نیکی پھیلے گی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا. اور میدان حشر سے جب اہل ایمان پل صراط سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے آگے اور دائیں طرف نور ہوگا، اور اپنے نور کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اور منافقین کو نور نہیں ملے گا. وہ اہل ایمان سے کہیں گے بھئی ہماری طرف تھوڑا سا نور تو دیں، تو کہیں گے نور یہاں نہیں ملے گا. نور حاصل کرنے کی جگہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی کہ یہ دنیا جس میں اور آپ موجود ہیں. دنیا میں اگر ہم نے ایمان کا کام کیا، اللہ کی رضا کے کام کیے، نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے اسی آیت سے وسیلے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نور جو ہے مانگتے ہیں. آمین سبحان اللہ. یہ چلا چلا کے ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے. تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کافروں سے. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اللہ ہی سے اور جو حق اتر چکا اسے نرم ہو جائیں، ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب
ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑھایا جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ یہ یوں نہیں لگ رہا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ذکر کر رہے ہیں؟ اس وقت ریٹ ریس ہمارے ساتھ یہی چل رہی ہے نا، یہی کر رہے ہیں نا، اسی چیز میں ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، کون مال میں، اولاد میں، اسٹیٹس میں، کس کا کیا حالات ہے۔ اور اچھا، یہ نور کی بات کی جا رہی ہے، میدان حشر میں کن اعمال کے سبب نور ملے گا؟ ایک جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام عمل ہمارے اندر آ جائیں۔ پہلا یہ کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو میدان حشر میں مکمل نور کی جو رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے جو گھر میں مرد ہیں، آپ کے باپ، بھائی، آپ کے ہسبینڈز، ان کو انکریج کریں کہ وہ مسجد میں تہجد میں فجر کے وقت جایا کریں۔ دوسرا، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، یعنی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اور آداب کا خیال رکھے گا، تو قیامت کے دن نور، برہان اور نجات بن جائیں گے۔ اور اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ تو نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بہت بچو، ظلم ہی حشر میں اندھیرا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہم نے آیت نمبر اس میں پڑھا، ہاں جی، کہ یہ مال اور اولاد دھوکا ہے۔ جیسے بارش اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ آؤ دوڑو، بہت پیارا لفظ ہے، ایسے نہیں کہا جاتا ہے، سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ فصل ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، سبحان اللہ، فاستبقوا الخیرات، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر، اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ آپ سے یہ فضل مانگتے ہیں، اللہ یہ فضل ہم پہ عنایت فرما دیں۔ ملک پہ مصیبت سے، زلزلہ، قحط اور جو بھی آتا ہے، ہماری انفلیشن اور وہ سب کچھ جو عذاب آتے ہیں، خود انسان کے اوپر مصیبت سے مراد پریشانیاں، بیماریاں، عزیز و اقارب کی موت وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ غمی، خوشی، مصیبت، راحت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ انسان مصیبت پہ غم نہ کھائے اور سمجھ لے یہ میرے لیے لکھا جا چکا ہے اور ہو کے رہنا ہے، اور اس پہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے، اور خوشی اور راحت نصیب ہو تو اس پہ اللہ کا شکر کرے، اس پہ پراؤڈ نہ کرے، فیلنگ نہ ڈالے کہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں میری کسی قابلیت کا ذکر عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی جو اللہ پر، اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پہ بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، نہ عطا کردہ چیز پہ اترا جاؤ، اور اترانے والا شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاور حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلی لے دے کے بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔
یہ نہیں کہ لوہے سے آپ جنگی ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں. اور اس کے لیے بھی کہ اللہ جان دے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرے گا. بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے. بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی اور ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے, ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے. ان کے بعد بھی ہم نے پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پہ در پہ بھیجتے رہے. ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا, انہیں انجیل عطا فرمائی, ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا. اور ہاں, رہبانیت ترک دنیا ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی. ہم نے ان پر سے واجب نہ کیا تھا اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی, سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کا اجر دیا اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت ترک دنیا اس کو کہا جاتا ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا بندہ جو ہے پہاڑوں غاروں میں رہ کے, جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ پر سب چیزیں حرام کر لیتا ہے اور کہتا ہے بس میں نے عبادت ہی کرنی ہے, اور دنیا سے کٹ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور رہبانیت کے معنی ہے کہ دنیا کے فتنوں سے ڈر کے, اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینا, اور اس کو اللہ اور رسول اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. آیت نمبر 28, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرتے رہو, رہا کرو اور اس پر اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے. تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں, اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے دے, اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا. سبحان اللہ. 27واں پارہ ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.